اپنی قبولیت عبادت اور حاجت رضائی واسطے کی سلام رجب تو بعد رجب دی جس تاریخ دی واری آندی ہے وہ تاریخ جہاں نام سن کے جہاں ہاں ٹھردا نہیں جہاں چہرہ کھلدا نہیں ان شیعہ صدان دا حق ہی نہیں اور وہ ہے 13 رجب اور 13 رجب نزدیک ہوئے تو سڈے اتنے بڑے اشتہار چھپ دیں جشن مولود کعبہ جشن مولود کعبہ نہ جھجک نہ ڈر دیوارہ لکھی ہیں جشن مولود کعبہ جشن مولود کعبہ او ساڈے کسی کو ایو جے ہے تو لے آؤ برابری دعوت تھا ہے نا کسی کو ایو جے ہوئے تو لے آؤ لو جلدی 13 رجب دیں مختصر جے خاکہ جناب دی خدمت پیش کریے اور توڑے چہرے کھلن 13 رجب حالت عجب تھی خانہ رب جلیل کی حالت عجب تھی خانہ رب جلیل کی یعنی نہ پھل لائی تھی محنت خلیل کی حاجت نہیں یہاں کسی لمبی دلیل کی آمد ہوئی خدا و نبی کے وکیل کی آئے علی 13 رجب آئے علی 13 رجب آئے علی دل کردہ دعائی رکھا اور ہاں ٹھردہ رہے 13 رجب آئے علی علیہ السلام 13 رجب آئے علی تو کعبے کی قسمت پلٹ گئی ایسا خوشی سے پھولا کے دیوار پھٹ گئی ایسا خوشی سے پھولا کے دیوار پھٹ گئی دیکھو 2 رسیاں یا 2 چھڑیاں ایک وڈی تے ایک چھوٹی انہوں نے کرنا ہوئے برابر جی چھوٹی ہو تو ودھدی نہیں وڈی کٹنی ہے نا مسلمان چاہتے ہیں علی علیہ السلام دے نال برابر کرن انہانوں دے پلے شاید کوئی نہیں وہ تو ودھدے نہیں مل کوشش کیتی بھی جنہ دی شان ہے انہوں نے گھٹاؤ تو لوگوں نے کہا یہ اتفاق تھا یہ اتفاق تھا تو سا لطف نہیں لیا اتفاق کو جس انداز میں کہ لوگ کہ یہ اتفاق تھا پر بی بی کعبے دے نزدیک موجود ہے تے دیوار پھٹی اور بی بی اندر چلی گئی آدھے یہ اتفاق تھا بی بی دیوار کعبہ کو موجود ہے دیوار پھٹی بی بی اندر چلی گئی بندہ پوچھے بھئی دیوار پھٹدی پئی ہوئے تے بندے اگاں ویندے جو پیچھے ہٹ گئے چلو جی ساڑھے سر وسیعن اسم منوے نے چلو یہ بھی اتفاق تھا لیکن اگے ذرا چلو کیا یہ بھی اتفاق تھا دیوار پھٹی اور پھر جڑ گئی بھائی نہ ایٹ ڈٹھی نہ روڑا ڈٹھا
تو وہ دیوار پھٹی اور پھر جڑ گئی. یہ بھی اتفاق تھا. چلو اسا یہ بھی منوے نے کہ یہ بھی اتفاق تھا. ذرا اگلی گل تے آؤ. بھئی کمرہ بند ہوئے, ساڑھے گھر دی خاتون ہوئے, دروازہ ہوتا بند ہوئے, دیوار پھٹے تو بی بی اندر چلی آئے, پھر وہ بی بی اندر آرام نال بے ویندی, آرام نال بے ویندی. تو سرکے لے دے اندروں دھاڑ دھاڑ کر دی, صرف دھاڑ دھاڑ نہیں کر دیا تو دروازہ بندی بھی ہے کہ بھائی کوئی سندا پہ ہوئے, کوئی سندا پہ ہوئے, کوئی گزردا پہ ہوئے. بھائی دیوار پھٹی میں اندر چلی گئی, دیوار پھٹی میں اندر چلی گئی, دیوار پھر بند تھی گئی, میں دیوار پھٹی میں اندر چلی گئی, دیوار پھر بند ہو گئی. کوئی سندا پہ ہوئے, کوئی سندا پہ ہوئے, کوئی سندا پہ ہوئے, تو میں نے باہر کڈے ہو. اور جاؤ مسلمان, تم آدھے یہ اتفاق تھا. کوئی بندہ کسی کتاب جو کٹ کے دکھائے کہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے اندر آ کے دروازہ کھڑکایا ہوئے, میں نے باہر کڈو. جی کھڑکایا ہوا کہ میں نے باہر کڈو. ہاں بی بی تو مطمئن بہ گئی. کیوں؟ اس واسطے کہ بی بی تو پتہ ہی کہ بی بی آئی نہیں, بلائی گئی ہے. جناب علی کعبے چ آ نہیں رہے, بلائے جا رہے ہیں. ہاں جڑے لوگ حرم وچ بیٹھے ہیں, آئی ساری رات تو لطف رہے گا اسے جملے دا. جڑے لوگ بیٹھے ہیں نا حرم میں, انہاں ڈٹھا ایک موسمہ آئی, ایک بی بی آئی, اے تو دیوار پھٹی, بی بی اندر چلی گئی, اے تو دیوار پھٹی, بی بی اندر چلی گئی, او دوڑے, دیوار پھٹی, بی بی اندر چلی گئی, او دوڑے, کوئی سجے دوڑے, کوئی کھبے دوڑے, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, تالا تروڑو, کنڈا لاؤ, دروازہ کھولو, تالا تروڑو, کنڈا لاؤ, دروازہ کھولو, تالا تروڑو, کنڈا لاؤ, دروازہ کھولو. کتنے تو خوش چہرے تے کھلونا کھا سکتی ہے, نہ تالا ٹوٹ دے, نہ کنڈا لاند ہے, نہ دروازہ کھل دے. سارا مکہ پریشان, سارا مکہ پریشان, خدا دی قسم ہے سارا مکہ پریشان. اگر پورے مکے میں مطمئن تھے تو دو ہستیاں مطمئن تھی, حضرت ابو طالب مطمئن تھے اور رسالت مآب مطمئن تھے. حضرت ابو طالب مطمئن تھے اور جناب رسالت مآب مطمئن تھے. یہ دو ہستیاں مطمئن ہیں. آؤ جی آؤ, آؤ جی آؤ. بھائی کمال ہو گئی, کمال ہو گئی. بی بی نزدیک ہے, بی بی نزدیک ہے حرم دے, بالکل بی بی کعبے دے نزدیک ہے, بی بی کعبے دے نزدیک ہے. اور انہیں بی بی سوچیا کہ میں کعبے چھوڑا, کیونکہ جناب مریم نے بیت المقدس سے جو اللہ دا حکم ہے کہ بی بی یہاں سے چلی جاؤ. بی بی سوچا میں بھی ہٹا کہ آئی ندا یہ غیب سے کہ جاتی ہے تو کہاں. آئی ندا, یہ میرا اپنا وجد ہے, میرا اپنا لطف ہے, میں تینے کعبے دے نزدیک لازہ رکھ کے اجازت چڑھنی ہے. آئی ندا یہ غیب سے کہ جاتی ہے تو کہاں. جتنے میری دعائیں رکھو ہاں ٹھردہ رہندے. آئی ندا یہ غیب سے کہ جاتی ہے تو کہاں. آئی ندا یہ غیب سے کہ جاتی ہے تو کہاں. اگلے مصرے واسطے چہرے جڑے کھلے تاں میں آکھنے. آئی ندا یہ غیب سے کہ جاتی ہے تو کہاں. چھوڑ دے تیرے دل میں یہ سب کچھ جو ہے وہم و گما. ارے تو کوئی مریم ہے. کتنا لطف ہے اس جملے کہہ رہے تو کوئی مریم ہے. اگلے چوتھے مصرے تے مجلس جنت بنے گی. آئی ندا یہ غیب سے کہ جاتی ہے تو کہاں. چھوڑ دے تیرے دل میں یہ سب کچھ جو ہے وہم و گما. ارے تو کوئی مریم ہے, ارے تو کوئی مریم ہے کہ روکے تجھے کوئی یہاں. یہ مکان تو علی کے لیے ہے, میں تو ہوں لا مکان. ہمیں دو مصرے راندے میں نادے واسطے روک گیا. بس آدھے 13 رجب شروع کی بیٹھے ہیں, لطف لی بیٹھے ہیں, ہون پہ آ گئے آگے نباوے ہو رہا پہنچ گئے. مدد میں ہو گیا جو لوڑائی, بڑی مہربانی. بس آئی ندا یہ غیب سے کہ جاتی ہے تو کہاں. چونکہ ایک مرحوم دیسان ثواب دی مجلس ہے, نوجوان مرحوم ہے, میں اتنے حاضری دینی ہے. اس واسطے میں کتنی تیزی نال جلدی جلدی سفر طے پہ کرنا. اور تو سمجھ پوری رونق بڑھائی بیٹھے ہو, اپنے لطف نال مجلس جنت بڑھائی بیٹھے ہو, تو میں تو کعبے دے نزدیک ہی رکھنا ہے. 13 رجب تو اگے نہیں لے جانا. کہ آئی ندا یہ غیب سے کہ جاتی ہے تو کہاں. آئی ندا یہ غیب سے کہ جاتی ہے تو کہاں. چھوڑ دے تیرے دل میں یہ سب کچھ جو ہے وہم و گما. کتنا لطف ہے اس جملے کہہ رہے تو کوئی مریم ہے.
ارے تو کوئی مریم ہے کہ روکے تجھے کوئی یہاں، یہ مقام تو علی کے لیے ہے، میں تو ہوں لا مقام۔ اگلے دو مصرے ایسے پوری رات تو نشر رہے گا۔ آواز آئی نور امامت سے، نور امامت سے، نور امامت سے اس کو سجایا جائے گا، اس کی چوکھٹ پہ دو عالم کو جھکایا جائے گا۔ نور امام وہ لا مکان ہے، ہر جگہ ہے، اسے مکان کی ہے کیا ضرورت؟ واہ 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 واہ۔ لا مکان ہے، ہر جگہ ہے، اسے مکان کی ہے کیا ضرورت؟ حجاب بنت اسد کی خاطر خلیل کعبہ بنا۔ واہ واہ، سونا ایسا ہو گیا جی۔ نور امامت سے اس کو سجایا جائے گا اور اس کی چوکھٹ پہ دو عالم کو جھکایا جائے گا۔ ہن دروازہ تے بند، یہ لمحات ضائع نہیں کرنے، یہ لمحات جس لہجے میں پہ پڑھنا تو ان کوئی نہیں سنائے گا، لیکن بہرحال اپنا اپنا انداز ہے۔ ہن آواز آئی نا کہ نور امامت سے اس کو سجایا جائے گا، اس کی چوکھٹ پہ دو عالم کو جھکایا جائے گا۔ ہن بی بی پلٹی، بی بی پلٹی، اگے دروازہ بند، بی بی اس پاس سے آندی ہے، پھر بی بی اس پاس سے، 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 پھر بی بی اس پاس سے۔ اللہ جانے کون لطف لے گا۔ 7 چکر بی بی موسمہ نے کعبے دلائے، 7 چکر، کدیدے کدیدے کدیدے۔ اللہ فرمایا بنت اسد، حضرت علی دی اماں تے 7 چکر کعبے دلائیں، میں قیامت تک طواف دے 7 چکر واجب کرا دے۔ جو بھی حاجی آئے گا جب تک 7 چکر نہیں لگائے گا اس کا طواف مکمل ہی نہیں ہوگا۔ ہن بی بی دی کیفیت تو سمجھ گئے، اس طرف اس طرف اس طرف اس طرف۔ اس نے ایک شاعر نے اتنے سونے انداز وچ لکھے، حالانکہ بہت پرانے لفظ ہیں لیکن ذکر پرانا ہے ہی نہیں۔ او دی لطف، او دی وجدانیت، او دی روحانیت ہن بھی اسی طرح برقرار ہے، اور تو سنو گے تو تھوڑے چہرے بالکل کھل جان گے۔ بی بی چواں پاسے چکر لا رہی ہے اور کتنے سونے انداز وچ، حیران تھی فاطمہ کے حرم میں کدھر سے آیا۔ خدا دی قسم ہے بالکل تو یاد ہے، لیکن لطف اپنی جگہ تے محفوظ ہے کہ حیران تھی فاطمہ، اور جڑے اس پاسے بیٹھے تو بھی جاگو ذرا، حیران تھی فاطمہ کہ حرم میں کدھر سے جائیں، بولی دیواریں کعبہ بی بی ادھر سے آئیں۔ حیران تھی فاطمہ، حیران تھی فاطمہ، شاباش، حیران تھی فاطمہ سلام اللہ علیہ، حیران تھی فاطمہ کہ حرم میں کدھر سے جائیں۔ یہ میرا اپنا انداز ہے جس تو لطف لے لو۔ حیران تھی فاطمہ کہ حرم میں کدھر سے جائیں، بولی دیواریں کعبہ بی بی ادھر سے آئیں۔ غیروں کے واسطے ہے، غیروں کے واسطے ہے کہ آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہیں چاہے جدھر سے آئیں۔ تو زہیک پر میں نے آپ کو وال پڑھتا تھا، میں اگلے 2 مصرے پڑھا۔ حیراتی فاطمہ، حیراتی فاطمہ کے حرم میں کدھر سے آئیں، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں۔ غیروں کے واسطے ہے، غیروں کے واسطے ہے کہ آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہیں چاہے جدھر سے آئیں۔ علی کعبے میں کیوں آ رہے ہیں؟ آواز ہی ورنہ کسی سے ہوگی، ورنہ کسی سے ہوگی، ورنہ کسی سے ہوگی، نہ شادی بطول کی، بیٹا خدا کے گھر کا اور بیٹی رسول کی۔ شاباش، دیوار پھٹی، بی بی اندر، وہ دراڑ ہون تک موجود، دراڑ ہون تک موجود۔ بڑے بڑے انجینئر بلائے گئے، بڑے بڑے قیمتی پتھر بلائے گئے، منگائے گئے، لیکن وہ فلامن جڑے حاجی وہ گواہ ہے دیس نے کچھ جگہ ہن بھی دراڑ بھی ہے اور سفید سفید وچ دھات بھی بھری ہوئی ہے۔ سن رہے ہو بھائی؟ وہ انجینئر تنگ آ گئے، یہ بڑا لطف نے تنگ آ گئے، کمال ہو گئی ہے،
ہوں انجینئر تو مسلمان ہن ہی نہیں، پتہ نہیں کہڑے ملک دے وہ انجینئر غیر ملکی غیر مسلم، وہ پتھر لامن پھر تلک دے، پتھر لامن پھر تلک دے، وہ پاگل ہوئے کھڑے ہیں۔ انہاں حکومت نے کہا بھی یہ دراڑ نہیں ہونی چاہیے، جگلا جملہ سنو گے تو مجلس جنت بنے گی۔ انہاں کیا دراڑ نہیں ہونی چاہیے، وہ کھلوتے ہیں تنگ، انہاں کہ جی رہی رہے تو ان تکلیف کی ہے۔ تو ان کی تکلیف ہے۔ یقین جانو تو سے جتنا خوش ہو، جتنی دعا کرو اور جتنا لطف لو تھوڑا، اس سے لے خالق دی آواز آندی ہو سی، اے شرم کرو، اگر اس دراڑ نے بند ہونا ہوندا تو میں جناب علی نو قابض بھیجا ہی کیوں؟ یہ نشان قیامت تک رہے گا، یہ نشان قیامت تک رہے گا۔ یہ گل تو دس لما کہ علی علیہ السلام آخر قابض آئے کیوں؟ وجوہات تو دیئے کافی بیان کر دیں، لیکن میں جی اس وقت ضرورت ہو بیان کرنا چاہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ دنیا تے آمنا اپنے واسطے تھے، نہ دنیا تو جانا اپنے واسطے تھے۔ غور کر لے، میں تو نے چون کی وجہ پہ دسنا کہ جناب علی قابض کیوں آئے۔ ایک تو پہلے وجہ اس شیر دے تو سن لے کہ ورنہ کسی سے ہوگی نہ شادی بطول کی، بیٹا خدا کے گھر کا اور بیٹی رسول کی۔ ایک تو پہلے ایک وجہ سے نچائی بیٹھی، لیکن ایک دوسری وجہ جڑی بہت کم دسی میں دی، بہت کم پڑی میں تو دس وجہ کی ہے۔ انہوں ابتدا سمجھ لو کہ دنیا چ آمنا بھی اپنے واسطے نہیں ہے، دنیا تو جانا ہی اپنے واسطے نہیں ہے۔ دنیا تے بھیجے جڑے مرضی جتھے بھیجے، جس وقت بھیجے، جتھے بھیجے، جڑی جگہ تے بھیجے، انہیں ہے کہ نہیں جی؟ انہیں دنیا تو جانا کسی دے واسطے نہیں، جتھے بلا لے، جس کیفیت بلا لے، نہ آنا واسطے جانا واسطے۔ لیکن کمال ہے کریم اللہ نے، کسیرا میسر نشدی سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت۔ اللہ نے علی علیہ السلام نے بھیجیا قابض، علی علیہ السلام نے بلایا مسجد چوں۔ میں تو دھیان نہیں کرنا تو میں دسنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھیجیا قابض، بلایا مسجد چوں، کیوں؟ نہ آنا واسطے چاہے نہ جانا واسطے چاہے۔ اللہ نے اہتمام کیوں کیتا؟ اللہ جان دائی کہ حضرت علی دی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی دے ذمہ کم کیے، حضرت علی دے ذمہ کم آئی توحید و رسالت دے دشمنوں نو مارنا۔ علی علیہ السلام دی کی ذمہ آئی؟ اور یاد رکھو توحید و رسالت دے دشمن واسطے مولا علی دے دل وچ ذرہ گنجائش نہیں۔ اپنے دشمن نو تو شربت پیوا ہے، تو سب پتہ نہیں کس خیال ہے بیٹھے۔ اپنے دشمن نو تو 19 رمضان شربت پیوا ہے، پوایا نہیں پوایا، لیکن توحید و رسالت دے دشمن واسطے مولا علی دے دل وچ کوئی گنجائش نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے ساری زندگی تاریخ گواہ ہے 10,000 بندہ قتل کیتے، 10,000 بندہ، 10,000 بندہ دشمن رسالت اور دشمن توحید اور دشمن اسلام، 10,000 بندہ مولا علی علیہ السلام نے فنار کیتے۔ یہ ایک گل۔ دوسرا، جس نو ایک طریقے نال قتل کیتے، دوے واسطے وہ طریقہ استعمال ہی نہیں کیتا۔ تیسرا، جس نو قتل کیتے دو ٹکڑے کیتے تے ٹکڑے برابر۔ سبحان اللہ، سبحان خیر پھر میں تو ایک گل اور سمجھاواں۔ سبحان اللہ۔ جواہر الاسرار ساڈے استاداں دے نام مولانا محمد حسین صابقی اللہ نے درجات بلند کرنا لکھی، اود وچ انہیں ایک واقعہ لکھے کہ سعودی حکومت نے نجف تے حملہ کیتا ہے۔
ہاں نجف تے حملہ کیتا ہی بہت پہلے سعودی حکومت نے نجف تے حملہ کیتا ہی حوزہ علمیہ نجف ختم کرنے واسطے جناب نجف دی مرکزیت نو ختم کرنے واسطے اہل نجف اتنی صلاحیت نائی انہاں دا جواب دے سکن تھوڑا نہیں دل تو میں نہیں دستا بسم اللہ انہاں فوج بھیجی نجف نو ختم کرنے واسطے نیست و نابود کرنے واسطے تاکہ بالکل ملیے میٹ کر دیو حوض علمیہ ختم کر دیو مزار ختم کر دیو لوگ اس مزار والے پاسے ویندے نے سلام کر دیں سعودی حکومت لشکر پہنچ گیا اس تک نجدی پہنچ گیا نجدی اہل نجف کمزورن وہ جواب دین دی طاقت نہ رکھتے تے صبح لشکر بار پہنچ چکا ہے صبح نہ کرنا ہی حملہ راتی ایک برقع پوش سوار نے فوج تے حملہ کر دیتا راتی ایک برقع پوش سوار نے نجدی حکومت دے انہاں فوجیاں تے حملہ کر دیتا سارے انہوں نیست و نابود کر دیتا ایک نو زندہ چھوڑیا اور میرا دل مند ہے جس نو زندہ چھوڑیا دی نسل کوئی نہ کوئی علی ولی اللہ پڑھن والا ہونا ہے ان چھوڑ کے آدھے تین چھوڑی اس واسطے میں نہ صبح تو جا کے نجف اشرف اعلان کری کہ ساڈے لشکر نو علی ابن ابی طالب نے مارے میں تو سارے چہرے پڑھیں مولا نے ایک نو زندہ چھوڑیا ایک نو تے آکھیا تو جا کے کل نجف اعلان کری ساڑھے سارے لشکر نو مارن والے علی ابن ابی طالب ہیں اس اعلان کر دیتا لوگ حیران رہ گئے نہ کہ یہ کہ کمال ہوگی مولا علی تو نجف ہی دفن ہیں تو یہ مولا علی نے پھر نار کیتے جڑا ہی نہ اس وقت مرجے سارے انہاں رجوع کی تو دل پاسے جی تسا دسو اس دا کیا میں دستا سبحان اللہ ایک شرط ہے ایک علامت ہے جاؤ او علامت جا کے دیکھو اگر وہ علامت ہوئے پوری تو پھر تو مارے جناب علی ابن ابی طالب نے تے جی وہ علامت نہ ہوئے تو پھر جناب علی نے نہیں مارے تو سر رات نعرے مارو خدا دی قسم ہے تاوی تو ڈہان نہیں ٹھرنا اتنے نعرے انہاں فرمایا جی کیڑی انہاں جا کے آکھیا ہر لاش نو تولو اگر ٹکڑے ہوئے بالکل برابر ہر بندے دے دو ٹکڑے ہوئے بالکل برابر رتی دا فرق نہ ہوئے تو سمجھو پھر ذوالفقار دا مارے ہوئے بندہ ہے پھر جناب علی نے مارے ہو جا کے ویکھیا سارے برابر سارے برابر سارے برابر سارے برابر سارے برابر سارے برابر نہ کہ دراڑ نہیں ہونی چاہیے دراڑ نہ کہ رہی رہے تو ان تکلیف کی ہے موضوع میرا پہلے ذہن رکھو کیوں ہے مولا علی کعبے ہے ذہن شاید اس تو کہ پھر سفر نہ کرا کیوں آئے نہ آنا واسطے چے نہ جانا واسطے چے تو بھائی جان سبحان اللہ نہ آنا واسطے چے نہ جانا واسطے چے جتھے لے آوے او دی مرضی جتھو بلا لے او دی مرضی اللہ نے جناب علی نو کعبے چ بھیجیا کسی نے شک نہیں مسجد جو بلایا کسی نے شک نہیں کیوں ایتی اہم ترین وجہ ہے علی علیہ السلام دے ذمہ کم کیڑائی توحید اور رسالت دے دشمنوں نو مارنا تے عرب دا بغض بڑا عرب ویری بڑا اللہ جاندا ہی کہ لوگاں کرنی ہے جناب علی نال دشمنی لوگاں کرنا جناب علی نال ویر میں لفظ اگے ہور تیز پیاداں دس دھیان کرے لوگاں نے وہ زبانہ کٹنیاں جڑیاں یا علی کر دیاں لوگاں نے وہ گردناں کٹنیاں جڑیاں جناب علی دے چوکھٹ تے جھک دیاں نہیں تو دھیان ہی نہیں کیتا قادر مطلق جان دے
کہ لوگوں زبانہ کٹنیاں کہ نہیں کٹیاں جڑیاں علی علی کردیاں لوگوں نے وہ کردنا کٹنیاں جڑیاں چوکھٹ جناب علی تے جھکتیاں لوگوں نے انہاں سینیاں نو ختم کرن دی کوشش کرنی ہے جنہ سینیاں دے وچ جناب علی ہے لوگاں عمارتاں ڈھان دی کوشش کرنی ہے جدے سامنے یا علی لکھے ہونے اللہ فرمایا ٹھیک ہے زبانہ تو تساں کٹو گے تاکہ کوئی یا علی نہ کہے گردنہ تساں کٹو گے تاکہ کوئی یا علی دی چوکھٹ نہ جھکے اور سینے تے تساں قتل کرو گے تاکہ علی علیہ السلام دے دل وچ محبت نہ ہوے لیکن یاد رکھو میں بھی علی بھیجے سا کعبے چ بلے سا مسجد چوں تاکہ نہ کوئی کعبہ ڈھا سکسی نہ مسجد ڈھا سکسی کعبے ویسن تو علی دی ولادت یاد آ جائے گی مسجد جائیں گے تو علی کی شہادت یاد آ جائے گی زور لاگے بھائی تیرہ رجب دا لطف لے رہے ہو کہ نہیں لے رہے ترائے دیڑے ماں بیٹا اللہ دے مہمان رہے تین دن خالق دے پیغام آگے میرا مزمل میرا مدثر میرا طہا میرا یاسین جیدہ انتظار آئی او آگے ونج لے آ اتے پھیرے کی اشارہ نے بڑا پر لطف اور قبول کرے اللہ فرمائے میرا حبیب قرآن سامت دیا ایتاں جتھے تو ہو سے اٹھائیں آسیں نہیں تجھے لطف نہیں لے قرآن سامت دیا ایتاں جبریل اٹھائیں لے کے آئے گا تو مکی ہو سے دیتا مکی آسیں تو گھارے چ بیٹھو سے دیتا گھارے چاسن تو مسجد چو سے دیتا مسجد چاسن تو غارہ چو سے دیتا غارہ چاسن تو مدینے آوے سے دیتا مدینے چاوے سے قرآن سامت دیاں ایتاں اٹھائیں آسن میرا حبیب جتے تو سے تے جبرائیل لے کے آسی ہون آیا قرآن ناطق جا کے آپ لے آ چاہ کے خود لے کیا علی علیہ السلام نو لین واسطے رسالت ماب چلے دروازہ نہیں کھلا جا پھر اسے جگہ تو دیوار پھٹی ہن نقشہ میں بنانے 6 مصرے اتنے کوئی پرلطف کسے لکھیں اور اتنا مزے انہاں دے وچ انہاں جتنے میری دعاؤں نہیں معلوم ہے بالکل تازہ نظر آندے لیکن ذہن جے پہلے نقشہ بنا لو اندروں بی بی فاطمہ بنت اسد ہتھاں تے جناب علی علیہ السلام نو چاہے ہویا ادھر رسالت ماب آ گئے ادھر رسالت ماب آ گئے کیا خوبصورت نقشہ کیا خوبصورت نقشہ کہ کہاں ہے ساکی اٹھائے سا کر کے پھر طبیعت مچل رہی ہے جس بندے نعرے نہ مارے خود پچھتائے گا کہاں ہے ساکی اٹھائے ساغر کہ پھر طبیعت مچل رہی ہے اور فلک بھی انگڑائی لے رہا ہے زمین کروٹ بدل رہی ہے کیوں ولادت ہے لم یلد کے گھر میں ولادت ہے لم یلد کے گھر میں دیوار ہنس کے یہ کہہ رہی ہے شریعتیں بدلیں نہ بدلیں مگر مشیت بدل رہی ہے اگلے 2 مصرع بڑا دھیان قسم خدا کے گھر سے قسم خدا کے گھر سے نصیریوں کے خدا کو لے کر اسد کی مادر اسد کی بیٹی اسد کو لے کر نکل رہی ہے سارے زور لگاؤ اسد کی مادر اسد کی بیٹی سامنے رسالت ماں باپ علی علیہ السلام دیکھی بندن ظاہری طور پر 3 دن دے جناب علی بسم اللہ کر کے جناب علی علیہ السلام نو جناب بنت اسد سلام اللہ علیہ نے رسالت ماب ہتھاں دے منتقل کیتے اللہ جانے کتنا اثر ہے رسالت ماب دے اثر ہے علی علیہ السلام نے اکھی کھولیاں سب تو پہلے رسالت ماب دے چہرے دے دیدار کیتا جس میں پرانے خطیب آتے ہوندے ہیں کہ جب تک آنکھیں بند تھیں تو جلال خدا دیکھ رہے تھے آنکھیں کھولی تو جمال مصطفیٰ
اس جگہ تے میرا اپنا لطف نے جے تساں میرے نال ساتھ دیو تو میں دعا بڑی کرے سا ایتھے ہتھ تے آگے اکھی کھول رہی ہیں علی علیہ السلام نے منہ کھولیا رسالت مان اپنی زبان جڑی ہے دہنے علی ابن ابی طالب دیتی علی علیہ السلام نے زبان نو چوسنا شروع کیتا چوس دے چوس دے چوس دے چوس دے چوس دے ہن علی علیہ السلام بس کریں تو میں بھی بس کراں چوس دے چوس دے چوس دے چوس دے حالے نہیں مولا علی بس کیتے چوس دے چوس دے چوس دے چوس دے جتنے تک سارے دے چہرے گلے گلاب اور نہ کھلے میں دہرائی رکھساں علی علیہ السلام زبان چوس دے چوس دے چوس دے ہن بس کریں تو میں بھی بس کرا چوس دے چوس دے چوس دے چوس دے اللہ تعالی محبت نصیب کرے اللہ تعالی مودت نصیب کرے مولا علی دی ولایت تو نصیب رہے پلے صراط تک اسے ولایت نو لے کے جاؤ اور نعرے مار دے پلے صراط تو پار ہو جاؤ گل سمجھنا چوس دے ادو رسالت ماب نے زبان پیچھا ہٹائی 3 دن دے علی علیہ السلام رسالت ماب دے ہتھاں تے مسکرا کے آدن آنکھوں تو تورات سناواں زبور سناواں انجیل سناواں قرآن سناواں آنکھوں تو تورات سناواں زبور سناواں انجیل سناواں یا قرآن سناواں فرمیندن تھوڑیاں ساریاں ہی پڑھنا کچھ تورات پڑھو کچھ زبور پڑھو کچھ انجیل پڑھو کچھ قرآن پڑھو تو مولا علی نے قرآن مجید دے 18ویں پارے سورت المومنون دا پہلا رکوع رسالت ماب دے ہتھاں تے پڑھا لو جی ساری رات ہی گزر جائے نا تو 13 رجب اور کعبے دے ارد گردی تو رکھی رکھ سا لیکن اتنا قبول فرماؤ میری بات ملک دے بادشاہ ذاکر سید الیاس رضا شاہ صاحب تشریف فرمائیں میرے بعد انہوں نے خطاب ہے اور الحمدللہ ایسا ذاکر ہے جو تقریر کرے تو بہترین تقریر کر دیں قصیدہ پڑھیں تو بہترین قصیدہ پڑھ دیں یعنی ہر ذاکری دی صفت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے ساڈے بزرگ ہیں ساڈے محترم ہیں اور بس میری اتنی حاضری قبول فرماؤ اگر آج کل 10 ہاڑ منانی ہے تو آج تواڈے واسطے ہے شب عاشور شب عاشور شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے منگی نائی انہوں دتی آئی یہ سارے کیوں نہیں سمجھے اس گل نو منگی نائی مولا انہوں نے دتی آئی سوچ لو کہ پہ کر دے سوچ لو یعنی مولا نے صبح فرمایا ہی 10ویں دن صبح دے خطاب میں مولا نے نہ کھیئی 10ویں دی رات میں تو منگی نہیں میں تو دیتی آئی میں منگنی آئی تو 3 ودھنی آئی پیاس ہی ودھنی آئی نا کیوں بھئی پیاس ہی ودھنی آئی رات دی پیاس اگو دن دی پیاس لیکن میں کریم ابن کریمہ میں تو موقع دیتا ہی سوچ لو یہ رات مولا منگی اس رات دے ایک اور تشخص ہے جدہ تمام مومنین شب عاشور کر دیں اس راتی سوندہ کوئی نہیں تو سے نہیں سنے سوندہ دوسرا اس رات دا تشخص یہ ہے کہ ایڈے ایڈے بچے بھی ساری رات جاگ دیں گلیاں چر دیں ایک دو کو پوچھتے ودے ہوں دیں بھائی علی اکبر دے اذان علی مجلس کے لئے علی اکبر دی اذان علی مجلس کے لئے ہوئے یہ بھی اس رات دا تشخص میں لمبا مسائب نہیں پڑھنا چونکہ بہت بڑے مسائب خان ہیں میرے محترم ہیں میں صرف ایک اشارہ تو تک کرنا ہے وہ قبول کر لے میرے واسطے دعا کرے اس رات نو انجنے امام ہر خیمے دا جائزہ لے لکھ لکھ سلام کربلا دیا ماوانو جنہیں اپنی قربانیاں تیار بیٹھیں کر دی اپنی قربانیاں ایک گل میں کیتی گل بڑی دکھی ہے ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی ہے قاسم دی ماں قاسم نے تیار کر رہی ہے
اور نہ محمد دی ماں پترا نو خندق تے خیبر دیا گلاں بیٹھی سنے دی تھوڑا دادا اتنا بہادر ہے تھوڑا نانا اتنا بہادر ہے صبح پانی والے پاسے نہیں ویکھنا فرات والے پاسے منہ نہیں کرنا ماں سمجھیں دی بیٹھی ہے سن رہے ہو مولا نے اس رات اصحاب نو اکٹھا کر کے نا یہ تاریخ دا منفرد واقع ہے جنہ جناب امام حسین تو علاوہ اور کسی دی زبان تے آیا ہی نہیں نکے بچے تساں یاد رکھنا کیڑا نہیں بندہ کوئی بھی کھا سکتا بھائی ایک میدان ہوئے میدان چ دو فوجاں ہوئے ایک فوج 100 دے لگ بھگ ہوئے وہ بھی سارے جوان نہ ہوئے کوئی 120 سالاں دا ہوئے کوئی 90 سالاں دا ہوئے کوئی 60 سالاں دا ہوئے کوئی 32 سالاں دا ہوئے کوئی 18 سالاں دا ہوئے کوئی 13 سالاں دا ہوئے ہائے کر دیا کوئی 10 سالاں دا ہوئے کوئی 7 سالاں دا ہوئے ایک 6 مہینے دا بھی ہوئے تو او 80 فوج والے صرف اکلے نو ہیں انہاں دے نال پردے دار بھی ہوئے انہاں دے نال مخدرات عصمت بھی ہوئے من گل دے نزدیک ونجن دے موڑ میں تو چہرے پڑساں بھئی ایک فوج ہوئے اتنی دوئی فوج ہوئے ہزاراں تاریخ جو کٹ کے بکھاؤ نہیں ملتی مثال اس تھوڑی جی فوج دا سالہ ادھی راتی 80 فوج اکٹھی کر کے بیٹھا دو وے جاؤ ٹر جاؤ نہیں تو سے نہیں سنا میں کہ بیٹھا دو وے جاؤ ٹر جاؤ چھوڑ کے ٹر جاؤ یہ جتنی فوج آ رہی ہیں نا انہوں نے صرف میری ضرورت ہے تو اڈی نہیں ٹر جاؤ امام نے آکھے نا ٹر جاؤ تو حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو کے میرا دل مندے بھئی یہ جڑی گل کیتی ہے نا حبیب نے اس سے دی وجہ تو حبیب دا مزار علیحدہ ہے بس جڑا آئے پہلے حبیب نو سلام کرے پھر غریب کربلا کو جائے انہیں جڑی حبیب گل کیتی ہے سنو اور دے بعد ایک وین سناواں تی اجازت چاہوں حبیب اٹھ کھڑا ہویا جسم کمبل لگ ہونا ہے تو ساتھ ہے کیتی نا تو حبیب دی اکھن آنسو رو کہہ دن زہرہ دلال تو اڈی زبان تے یہ گل سجدی آئی جیڑی تو سا کیتی ہے تم زہرہ دا پتر ہے نا اتنی گل کر کے تھوڑی جی چپ کر کے مڑ ذرا جذبات تے قابو پا کے ادھے ٹھیک ہے ادھے ٹھیک ہے تو سسن ادھے ٹر جاؤ ادھے پیو نے ٹر جاؤ ادھے پیو ٹر جاؤ شاہ جی میں بسم اللہ کردہ باوی لیاد رضا شاہ جی میں تن بسم اللہ کردہ تو سوتے بے گئے ہو اس تے بھی بسم اللہ کردہ میں انہیں چند منٹے جی تو انہیں بلکل گل میری سمجھے کہ بے آدھے لے ٹر جاؤ حبیبہ دا توڑی گل تے یا زبان تے یہ گل ٹھان دی ہے جنہی تو سا کیتی ہے تو فرزند رسول ہے نا جنہی دوئی گل کیتی تو سناواں حبیبہ دے گل سچی ہے بالکل سچی ہر مومن دی ہے نکلے سی فرمیندے نے بالکل گل سچی ہے حسین مولا تو ان ساڑی لوڑ نہیں سن توڑی لوڑ اللہ تو ان ساڑی کی لوڑ ہے تو ان ساڑی لوڑ کوئی نہیں تو ان ساڑی لوڑ نہیں ہے سن توڑی لوڑ ہے جیڑا بندہ شیعہ تے حالے آسو نستر رہا وہ تری گل حبیب دی سنو اور ساری رات تڑپڑ واسے کافی ہے حبیبہ دا بالکل ٹھیک ہے تو ساتھ دیو ٹور ونجو اسا ٹور وننے ہیں ایک گال سن سمجھا دیو یہ قیامت علی دیاڑے توڑی ماں چا پوچھیا میرے غریب نو اقلہ چھوڑ کے آ گئے یہ توڑی ماں چا پوچھیا قیامت علی دیاڑے بھائی میرے غریب نو اقلہ چھوڑ کے آ گئے ہے جیڑا جواب اسا دینے ہے او تسا سن سمجھا چھوڑو اسا ٹور وننے ہاں اینج قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دے زہرہ دلال اپنے قدمہ تو جدا نہ کر اسا سر جھکے دے ہاں تو تلوار چاہ گردنہ قلم کردہ جا پھر زندہ کردہ جا پھر قلم کردہ جا اسا پلٹ پلٹ کے تیرے پیرے تے جا صحابیاں تو مطمئن ہو گئے ہن ویلا ہو گیا سحری دا یہ ایتھے تارا آ گیا ایتھے امام چلن نہ تے اپنے خیمے دے دروازے تے نا مولا ایک بڑا دکھی جا منظر ڈٹھا
جی اپنی دھیے تو نہ دھی دی قسم تساں ضرور سنے تو میں 5 یا 7 منٹ ہی اور پڑھنا ہے بس، چونکہ میں تم پہلے آکھے کہ بہت بڑے مسائب خان جی نے میرے بعد پڑھنا تو میرے واسطے اتنے آنسو تو آگے تو میرے واسطے کافی ہیں۔ کریم اندر سجی مولا نے بڑا دکھی منظر دیکھا، مولا اپنے خیمے دے دروازے تے آئے نا، میں پھر پیادا جی اپنی دھی نے او بندہ جملہ ضائع نہ کرے، مولا ویکھیا تا قیامت خیز منظر ہے، جناب سکینہ خیمے دے دروازے دے سامنے کھڑے بابے دے انتظار تے حالت کیڑی ہے؟ دریا دی ٹھڈی ہوا لگ دی ہے تا نیندر آندی ہے، اندروں ترے دا سیک اٹھ دا تے اکھ کھول وے۔ اج میں تو ساری رات مجلس سنو تے راتی 2-3 بجے جیڑی تھوڑی کیفیت ہوندی ہے، میں کس لئے اکھ بند ہو گئی کس لئے کھول گئی، یہ فطرت ہے نا، پر یہ کیفیت ذہن اتلے بی بی دی کہ کیفیت میرے لکھ میں تو نقشہ دستا این کر دے۔ اللہ کسے پیونو دھی دی حالت نہ بکھا، آکھو سارے اللہ کسے پیونو دھی دی حالت نہ بکھے۔ امام علیہ السلام نے جلے دھی دی حالت ڈٹھی، آسمان در ویک کیا دن واہ غربتا، میرا اللہ میری غربت ویک، میری چم سالن دی دیئے، ترائے دیاڑے دی تسیئے، نیندر آندی اکھی بند کریں دیئے، اندروں ترے دسے کٹ دے، امام نیڑے کے آقا دے سکینہ بابے دی آواز سن کے نا اکھ کھول کے دی بسم اللہ کران، بسم اللہ میرا غریب بابا، بسم اللہ میرا مظلوم بابا، بسم اللہ میرا ترے دیڑے دے تصا بابا، ہر جملے تے ہائے تک کرو کیا دی بسم اللہ میرا غریب بابا، بسم اللہ میرا مظلوم بابا، بسم اللہ میرا دشمنت بڑھی گیا بابا، بسم اللہ میرا اسے رات دا مہمان بابا۔ بابا جی دھیان کرے جنہی بی بی نے کر کے کئی بری بسم اللہ آکھیا نا حق بندا ہی نا، حق بندا ہی نا۔ امام دن میری تھی میں بسم اللہ کرا، میری دی تو ستی نہیں کہ بابا تو آج راتی نہیں آکھیا کہ آج نہیں سمنا، اسے گال تے عمل کر دیا دی میری قوم۔ اے ماما نے نکے نکے بچے نہ دیا داوی دی رات، میرے بچوں آج نہیں سمنا، آج راتی دودھ نہیں پیونا، آج رات نہیں سونا، آج ساری رات سکینہ نہیں ستی۔ لے ایتھے پیو دھی دے وینن جڑے میں تانوں سنانے وہ سن لو، دل کرے ہائے کرے، دل کرے ماتم کرے، ایتے بعد میرے واسطے دعا کرے، میں تواڈے واسطے دعا کرے سا۔ جو رومن آوے تو من رومنا اینی ہے جی میں جنازہ پہ اٹھ دو۔ یہ نقشہ تو سینے چاہ گیا نا ویلا سیری دا تے جناب معصومہ نو نیندران دیے پیو کول کھلوتے، آدن تو ستی نہیں، کہ بابا تو سنائی آکھے آج راتی نہیں سونا، بڑے رونے نہیں ماں۔ سیدہ دے یا نورا عینی یا بردہ قلبی ہاں وقت نام نم یا بنیا غریبہ دے یا نورا عینی یا بردہ قلبی ہاں وقت نام یا بنیا۔ نکے بچوں پوچھو عربی دے لفظ غریب پیو نے دھی نال کیڑی گل کیتی ہے، عربی پڑھ کے ترجمہ کردا دھی نو آدن یا نور عینی یا بردہ قلبی ہا وقت نام یا بنیا غریب دے دل جان بچڑا، دل جان بچنا ہسی شان بچنا، اجا رات کھڑی سامپو سکینہ۔ سارے ماتم کرو، ماتم جدا ہاتھ کھلے ماتم کرو۔ سیدہ دے دل جان بچنا، دل جان بچنا ہسی شان بچنا، اجا رات کھڑی سامپو
سکینہ جڑے غریب نے دھی نے آکھے سمپو بھائی جانو بھی عام بچی نائی پنجا امام دی رشتہ دار آئی پہلے امام دی پوتری آئی دوے دی بطری آئی تریے غریب دی دھی آئی چوتھے امام دی بہن آئی تے پنجویں دی بھٹھی آئی جڑے امام نے آکھے سمپو مولا دی قسم بابے در بیک کہہ دیا حیران کیوں حیران کیوں پریشان کیوں میرا دل احدا گل لاؤ بابا حیران کیوں پریشان کیوں میرا دل احدا گل لاؤ بابا جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو تھی جو پیوں نو آکھے گل لا امام باندے باندے زمین تے بہ گئے تے رو کے آدن بہاواں کو اڑ جا بہاواں کو اڑ جا وال بابا سڑ جا اجا رات کھڑی سمپو سکینہ دو وین باقی تے اجازت جڑے غریب نے آکھے سمپو سمپو بی بی معصوم آدھی بابا کتھے سما جڑا حالے نہیں رونا اتا ویکھو جڑا کہ کتھے سما امام نے بستر نہیں مگایا امام ریت لیٹ کے آدن بچڑا سکینہ حاضر پیو دا سینہ بچڑا سکینہ حاضر پیو دا سینہ اجا رات کھڑی سمپو سکینہ جڑے غریب چار ویری آکھے ہن بی بی نے فطرت علی گل کی تھی آدھی بابا رات ہوئی جڑی دھم گئی ہنے بھی رقبر اذان آکسی جڑا بندہ راتی نہ سمے دیو نو سائیں کے نیندر پوری کر لیندے بی بی آدھی رات ہوئی جڑی دھم گئی بابا دیو چڑھ سی میں ساملے سا تے دیو چڑھنا ہے دہویں دا جڑے بی بی آکھے دیو چڑھ سی میں ساملے سا تے دیو چڑھنا ہے دہویں دا سیدھی دا متھا چمکیا دن کل رون دی راسے کل رون دی راسے مٹیاں تے باسے کل رون دی راسے تماچے جھلے سے کل رون دی راسے خاکہ تے باسے اجا رات کھڑی سمپو سکینہ کل رون دی راسے خاکہ تے باسے کل رون دی راسے کل رون دی راسے خاکاں تے باسے اجا رات کھڑی سمپو سکینہ دل جان بجڑا ہنسی شان بجڑا اجا رات کھڑی سمپو سکینہ کل رون دی راسے کل رون دی راسے کل لوٹ پائے سیا چاچا غازی تور سیا ویر اکبر تور سیا کل رون دی راسے بس 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 کل رون دی راسے جوانی دا واسطہ ہی ہے تو والی وال پاشا 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 سرکار ایک سنبھال گئے بابا ماشاءاللہ